محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ وضاحت ضروری ہے۔ وضاحت کس لیے کہ ہم محبت میں عاشق تو بنے، اندھے نہ بنے۔ عاشق کی منزل ہے، اندھا لاچار ہے، اندھے کو سہارا چاہیے، عاشق کو۔ میں تھوڑی سی وضاحت اس حساب سے کروں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ہر شخص اپنے مرشد کو افضل اور اعلیٰ جانتا ہے۔ جتنے بھی مریدین ہیں وہ اپنے اپنے مرشد کو، اپنے اپنے سلسلے کے شیخ کو عرفہ والا جانتے ہیں، اور یہ ان کا تعظیمی حق ہے، یہ ان کا تعظیمی حق ہے۔ لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، اگر اس سجدے کو فرض بنا دیا جائے تو کفر ہے۔ اگر یہ سجدہ فرض کی نوعیت میں چلا جائے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ سجدہ تعظیمی کفر نہیں، محبت، لیکن سجدہ یا فرائض میں شامل ہو جائے کسی غیر اللہ کو تو وہ کفر ہے۔ اب میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ، میں مختلف محفل میں گیا، مختلف کے سلاسل کی محفلوں میں بھی میں نے اٹینڈ کیا، انہوں نے مدعو کیا، ان سے بیٹھا، ان سے تذکرہ ہوا، ان کے سلسلے کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ وہ بھی اکیلے میں اپنے مرشد کے لیے ایسی ہی رائے رکھتے ہیں کہ ہمارا مرشد خدا نہیں ہے لیکن خدا جیسا ہے۔ ہر مرید اپنے مرشد کے لیے تعظیمی حق رکھتا ہے، تعظیم عقیدہ رکھتا ہے، ہونا بھی چاہیے تاکہ اس سے جڑا رہے۔ جس طرح جب تک، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہندوؤں کی یا غیر مسلم کی مثال دیں گے، شیکسپیئر کی مثال اگر میں دوں مرشد کے حوالے سے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بڑوں کی مثال لے کے چلتا ہوں کہ جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو آقا دو عالم کی ذات صحابہ کرام کے لیے کیا تھی؟ جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو صحابہ کرام کی جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ آقا دو عالم کو کیا سمجھتے تھے؟ شیخ، مرشد۔ ان کو صحابہ کرام کو جن سے ہدایت ہوئی وہ ہدایت دینے والا ہے، بے شک، یعنی کہ مرشد اور شیخ سمجھتے تھے۔ اور جب اعلان نبوت ہو گیا انہی میں سے آپ پر آمدنا ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس نور سے، اس فیض سے جاری اور ساری تھے، ان میں کوئی شک کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ کچھ تو بعد میں آئے دیکھنے کے لیے، ان کے ہو گئے، کچھ نے شک رکھا بھی، دیکھ کے وہ شک بھی دور ہو گیا۔ لیکن جو شروعاتی تھے وہ کون تھے؟ وہ امتی نہیں تھے، پہلے وہ مرید تھے۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو قریبی لوگ تھے جو آپ کو پہلے سید جانتے تھے، فقط سید جانتے تھے کہ والدہ سے بھی سید ہیں، والد سے بھی سید ہیں، تو فقط سید جانتے تھے، وہ آپ کی تعظیم اسی سید ذات کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ صادق اور امین ہے۔ آپ کے واقعات، آپ کی کرامات کے بعد ظاہر ہوئے، آپ کے بچپن کے واقعات آپ کو عہدہ مل جانے، نسبت مل جانے، منصب مل جانے کے بعد ظاہر ہوئے۔ اور جب ظاہر ہو گئے تو جو لوگ اس وقت صحبت میں تھے یہ واقعہ سنتے گئے اور ایمان لاتے چلے گئے۔ لیکن جو لوگ بعد میں منسوب ہوئے، ان کی صحبت میں آئے، ان کو دکھانا، سمجھانا اور نور ان کے دل میں اتارنا پڑا، پھر جا کے وہ اپنے سے پچھلے واقعات پہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ وتیرہ ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے نور کے ذریعے حق کو منوانے کا۔ اب ایک مرشد کا قصیدہ پڑھا مہمان نے، اس پہ ایک
تمہید جوڑی کہ مرشد دا دیدار باہو منو لکھ کروڑا حجا ہو. میں نے اپنے والد صاحب سے، خیر میں نے تو نہیں پوچھا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے شہید مرکزی امیر وسیم محمد قریشی شہید صاحب وہ تھے، ظفر کاظمی تھے، اور غالباً ایک دو بھی اور ہوں گے جو مرید میں سے. تو وہ تذکرہ میں نے صرف سنا، مجھ سے نہیں کہا، میں نے وہ سنا اپنے والد گرامی کے الفاظ سے کہ انہوں نے سوال کیا کہ سرکار یہ قول ہے کہ مرشد دا دیدار باہو من لکھ کروڑا حجا ہو، اس کی طرف وضاحت میں کیا یہ کسوٹی ہر مرشد کے لیے ہے یا سلطان صاحب نے اس کو کوئی مخصوص ایک اس کا دائرہ کار کھینچا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ چونکہ سلطان اکباؤ رحمۃ اللہ علیہ بیت تھے آقا دو عالم کے دست مبارک پر، تو ان کے باطنی مرشد آقا دو عالم کی ذات تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جس بھی شخص کو حضور پاک کا ذاتی دیدار ہو جائے تو وہ لاکھوں کروڑوں حجوں سے بہتر ہے، کیونکہ حج انہی کی وجہ سے ہے. آج کے دور میں جب نفسا نفسی ہے، شیطانیت ہے، فرقہ واریت ہے، لسانیت ہے، قومیت ہے، اس وقت اگر کسی کو آقا دو عالم کا ظاہری دیدار ذاتی سفر پہ ہو جائے تو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں حجوں کی مانند ہو گیا وہ. کیونکہ سوچیں ہمیں اس منزل تک جانے کے لیے پہلے اپنی قوم سے نکلنا پڑے گا، قوم کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنے فرقے کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنی لسانی جو روایات ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں وہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس میں ہمیں جانا پڑے گا، جس کے لیے کہ جب کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے تو بھیڑیوں نے کہا کہ اگر ہم نے کھایا ہو تو ہمیں 21ویں صدی کے مولویوں میں سے کھانا. یہ بالکل واضح ہے. جب یوسف علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ بیڑیوں نے کھا گیا تو بیڑیوں نے کہا کہ اگر ہم نے کھایا ہو، یہ اگر الزام ہم پر ہے تو بھائی ہمیں کسی کے مولویوں میں سے اٹھانا. لیکن ہم اتنے بدتر ہوں گے کہ نبی کھا جائیں، ہم اتنے بدتر ہوں گے کہ نبی کھا جائیں. تو اگر ہمارا نیا چہرہ دیکھو گے تو 21ویں صدی کا مولوی ہوگا. کیا بات ہے. لیکن جیسی آقا دو عالم کا نبوت کا اعلان ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوتی. میرے امت میں موجود جو امام سے مراد کہ جو جن سے لوگوں کو ہدایت ملے گی عامل، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے. اگر میں ان کی یعقوب علیہ السلام کی بات سوچوں تو میں یہاں پہ رکتا ہوں، پھر جب میں آقا کرم کی بات سنوں تو میں اس بات کو رد کرنا چاہتا ہوں، نہ میں ادھر رد کر پا رہا ہوں نہ ادھر. تو بعد میں میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو جو بھیڑیوں نے کہا تھا نا کہ اگر ہم نے کھایا ہو تو 21ویں صدی کے ملاؤں میں سے کھانا، وہ علماء سو ہیں. وہ لوگ جو مومنین کو سنی شیعہ وہابی جو بندی کر کے لڑا دیتے ہیں، جو مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیتے، وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے بچے چھپاتے ہیں اور ان کے بچوں کو جان کا نذرانہ دیتے ہیں، وہ علماء سو ہیں. وہ بھیڑیوں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ وہ سب سے پہلے ایمان کھاتے ہیں، سب سے پہلے ایمان کھاتے ہیں. لیکن جو جن کے لیے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہوں گے وہ ہوں گے علماء حق، کہ جو غیر مسلموں کو مسلم کریں گے، کافروں کو مسلمان کریں گے. وہ سنی شیعہ بھابی جو بدی نہیں کریں گے بلکہ ان سب کو ایک کریں گے. اور وہ ایک کون ہوگا؟ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو یہ اس کسوٹی کو بھی پار کرنا پڑے گا، اس کسوٹی کو بھی پار کرنا پڑے گا. پھر پہنچیں گے اہل بیت کے قدموں میں، پھر پہنچیں گے اہل بیت کے قدموں میں. پھر اہل بیت کی مرضی ہے
اپنے نانا کے یاروں سے ملائیں، کیا بات ہے، یا کیا بات نانا کے قدموں میں لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کہیں تعلیم میں تربیت میں کمی بیشی ہوگی تو اہل بیت صحابہ کے یہاں ریفر کریں گے، ابھی کچھ ہے کسر، ابھی پہلے ان سے سیکھو۔ جب وہاں سے سیکھ پائیں گے پھر جا کے پردے میں دیدار ہوگا، کیا بات ہے، ذاتی نہیں، پردے میں۔ جس طرح سے ہمیں منسٹر ملا کرتے ہیں سیکٹری رکھ کر، جس طرح سے ہمیں جرنیل ملا کرتے ہیں بیچ میں پی ایس رکھ کر، اسی طرح سے وہاں پہ بھی کوئی ہوگا۔ جب موت کا فرشتہ ڈائریکٹ نہیں آ رہا تو یہ خاکی وہاں پر ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ موت کا فرشتہ پوچھ کے داخل ہو رہا ہے کہ کیا اب میں داخل ہو جاؤں، آخری وقت ہے کہ اب میں داخل ہو جاؤں۔ جب فرشتہ نہیں آ رہا ہے جو کہ ازل سے لکھا ہوا ہے تو یہ ناری یہ کس طرح سے بغیر اجازت بغیر پہنچ سکتا ہے؟ تو مقصد بتانے کا کہ جب وہ ذاتی دیدار ہو جائے تو پھر لاکھوں کروڑوں بچوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس دیدار کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ اپنے اندر کو منور کرنا پڑتا ہے، اور صرف ذکر کے اندر منور نہیں ہوتا۔ اگر میں کسی یونٹ چھاؤنی کے برابر میں رہتا ہوں، اندر سے مجھے آوازیں آتی ہوں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، اور میں چھاؤنی کے باہر کھڑے ہو کر لیفٹ رائٹ شروع کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے سال بعد میں بھی فوجی ہو گیا۔ کیا مجھے بھی تمغے ملیں گے؟ کیا مجھے بھی گارڈ آف آنر ملے گا؟ کیا مجھے بھی اسکواٹ کرنا پڑے گا؟ کیا میں بھی پریڈ کا حصہ بن جاؤں گا؟ نہیں، مجھے ان کے نصاب پر چلنا پڑے گا۔ جب تک ان کی لکھت پڑھت ان کی مہر میرے پاس نہیں ہوگی میں فوجی نہیں کہلاؤں گا۔ اسی طرح سے جب تک آپ کے دل میں اللہ کا نور کی مہر، جو مہر ہے نا اللہ کے نور کی، وہ نہیں لگ جاتی، اور پلس اس نصاب تعلیم پر آپ چل نہ پڑیں، اس وقت تک ذاکر قلبی نہیں ہوتے، آپ کی منزل پوری نہیں ہوتی جب تک آپ تعلیم۔ ہم نے اکثر بچے دیکھے کہتے ہیں جی دعا کریں بچہ پاس ہو جائے۔ ہم نے کہا کیوں؟ ایک پیپر میں رہ گیا ہے۔ ہم نے کہا باقی پیپر میں کیا کیا اس نے؟ کہتے جی محنت کی۔ میں کہا یا تو ان پیپروں پہ بھی محنت ہم سے دعا کروا لیتے، یا آخری پیپر پہ بھی اس سے محنت کروا لیتے، یا تو شروع سے آخر تک دعا کراؤ۔ آپ پہ لاسی سارا ہوپ پہ آ رہا ہوں میں، یا تو شروع سے آخر تک ہم سے دعائیں کراؤ، یا شروع سے آخر تک اس سے محنت کراؤ۔ اس کو بھی پھنسا دیا، ہمیں بھی پھنسا دیا، اس کو بھی پھنسایا ہمیں۔ اب آخر میں کیا کہ محنت وہ نہ کریں، کہیں کہ دعا بابا جی کی نہیں چلی، اور اگر دعا چل گئی محنت اس نے کی تھی، محنت اس نے کی تھی، جب پاس ہو گیا تو محنت نہیں کہ بابا جی نے کیا کیا، بچہ ادھر سے غافل باپ ادھر سے غافل۔ تو اب مقصد بتانے کا کہ ہمیں نصاب کو مکمل لے کے چلنا ہے۔ نصاب کیا کہتا ہے؟ نصاب آپ کے عقیدے کو درست کرتا ہے۔ آپ کا اپنے مرشد سے کیا عقیدہ ہے؟ مرشد کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ نصرت علی خان کے قوالی کہ محفل میں محبوب کی نظر، محبوب پر سب کی نظر ہو، یہ ضروری ہے، لیکن محفل میں سب پر محبوب کی نظر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی نظر، اس کی توجہ حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اور توجہ کیسے حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی چھوٹی سی کتاب بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت غالباً عثمان غنی بیٹھے ہوئے اور حضرت عمر فاروق کو تاڑ رہے تھے، لفظ ہے تاڑ رہے تھے، جیسے ہم کسی خوبصورت دوشیدہ کو تاڑتے ہیں، ایسے حضرت عثمان غنی تھا کہ وہ حضرت عمر کو تاڑ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا حضرت ابوبکر کو، حضرت ابوبکر نے یا حضرت عثمان غنی نے دیکھا، ایسا تھوڑا سا میں کنفیوژن میں کہ وہ حضرت عمر مطلب باقاعدہ طور پر حضرت عمر کو تاڑا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں صحیح کہ حضرت عمر کو کہ تاڑ رہے تو حضرت عمر کی نظر کسی اور طرف ہے،
اب وہ کسی اور کو تاڑ رہے تھے۔ تو جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق حضرت مولا علی کو تاڑ رہے تھے، یعنی کہ حیرانگی سے یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کس کو تاڑ رہے ہیں، اصل میں وہ اسی طرح سے حضرت علی کو تاڑ رہے تھے۔ پھر یہ سوچا کہ دیکھیں حضرت علی کس کو تاڑ رہے ہیں، تو حضرت علی مولا علی آقا جان کو تاڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ مقصد واہ، یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عمر فاروق حضرت علی کو کیا کہنے، اور واہ مولا واہ علی واہ، آقا جان کو تاڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ ہم ڈھونڈتے ہیں وسیلے، یہاں پر تو تاڑم تاڑی چل رہی ہے، کیا بات یعنی کہ ہے، یہاں تو نظر سے کام چل رہا کیا کہنے، ہے، ہم واہ ڈھونڈتے ہیں وسیلہ کہ کوئی آئے ہمیں لے جائے، وہ تو نظروں سے کام کیا چل رہا ہے۔ کہنے بھائی، واہ 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 واہ، تو مقصد ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے مرشد کو سب سے پہلے تاڑنا ہے، ہمیں وہ سنت صحابہ سنت اہل بیت اپنانی ہے کہ ہمیں اپنے مرشد کو تاڑنا ہے۔ جب مرشد کو تاڑیں گے تو اس تاڑ کے عوض ہمیں کیا ملے گا، ہمیں ان کی تعلیمات ملیں گی، بے شک بے شک، اور وہ تعلیمات عقیدے میں پیوست ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہے، وہی عقیدہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بے شک بے شک، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن۔ بے شک بے شک، جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہی عقیدہ برحق ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن۔ اب جب ہم اس میں فرق کریں گے یا کوئی بھی معذرہ فرق کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مرشد کی نگاہ سے گیا، اس تاڑم تاڑی والے سلسلے سے نکل گیا، اس کے بعد جب تعلیمات سے گیا تو اس تعلیمات کے نور سے بھی چلا گیا۔ اب ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سوال وہ اسی محفل میں کہ جی اکثر جو جتنے بھی چشتی ہیں، قادری ہیں، سبرتی ہیں، سیفی ہیں اور سلسلے سے بھی ہیں، نقش بندی ہیں، یہ اکثر ایک فکرہ دہراتے ہیں کہ آپ پہ لاسی سارا ہوں۔ یہ مرشد کے لیے کہا گیا ہے کہ مرشد جو ہے نا وہ آپ کے سارے سبرے کا ضامن ہو گیا، اب وہ خود آپ کی ذمہ داری پوری کرے گا۔ تو اس نے سوال کے میرے جب ابو سے کہ اس کا آپ جواب دیں گے، اس کا جواب کیا یہ کسوٹی سب کے لیے ہے کہ سب کے مرشد باطل بھی ہو سکتے ہیں، حق پہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کے ابھی جن کی منازل ابھی طے نہیں ہوئی وہ درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ سب کے بھی کسوٹی؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ جس کا مرشد آقا دو عالم کی ذات جیسا ہو اور مرید سلطان اقبال جیسا ہو تو آپ پہ لاسی سارا ہو، یعنی کہ جس کا کیوں کہ سلطان صاحب کے مرشد آقا دو عالم کی ذات تھی تو یہ فکرے ان کے تھے کہ آپ پہ لاسی سارا ہو، یعنی کہ میرا جو کچھ بھی ہے اب میرا مرشد ہے تو میرا اچھے برے کا ضمانتی بھی وہی، ضامن بھی وہی، اور میرے اچھے برے کا ساری ذمہ داری اس کی۔ تو جب ساری ذمہ داری کو دی تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس پہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ پہ لاسی سارا ہو، یعنی کہ جس کا مرشد آقا دم کی ذات جیسا ہو، یعنی کہ جو آقا دم سے بیعت ہو، جہاں ذات جیسے مراد یہ ہے کہ آپ سے بیعت ہو، آقا دم کے ہاتھ پہ بیعت ہوا ہوا ہو، اور مرید بھی سلطانہ کو جیسا ہو، یعنی کہ اس کی محنت بھی ویسی ہو، پھر آپ پہ لاسی سارا ہو۔ ورنہ تو ہم سارے امتی یہی کہنا شروع کر دینا آپ پہ لاسی سارا ہوں، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، آپ پہ لاسی سارا ہوں، اس کو بھی آپ پہ لاسی سارا ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو مقصد بتانے کا کہ اپنے آپ کو مطمئن کریں کس طرح سے اللہ کے ذکر۔ میں پھر ادھر آؤں گا۔ اور دوسرا، جب اس قسم کے اشعار بیان کیے جاتے ہیں یا اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں محبت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں جو کہ ان کو بھی گوارا نہیں گزرتی ہے۔ میں آپ سوچیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسے، ایک دفعہ میرے والد صاحب چونکہ آپ کو جو مرتبہ عطا ہوا وہ سلطانی عطا ہوا، لال باغ میں جب آپ دوران چلہ مراد باغ لال باغ میں جہاں پر کلندر پاک کی چلہ کا ہے وہی شاہ عبد اللطیف پٹیل کی بھی چلہ کا ہے، شاید آپ کے علم جیسے
کہ جو چلہ کا کلندر پاک ہے، جہاں کلندر پاک نے چلہ کیا جس درخت کے نیچے جہاں سے ہم لوگ اکثر گزرتے ہیں، ہم لاہوتی گزرتے ہیں وہاں سے، کلندری بھی گزرتے ہیں وہاں سے، اور مشہور ہے کہ جو یہاں سے نہیں گزر پایا آرامی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب اس کے نیچے گزرتے ہیں تو وہاں پہ کلندر پاک نے چلہ کیا، مراقبہ کیا. وہیں پر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی چلہ اور مراقبہ کیا، اور یہی میرے والد صاحب کی چلہ کا مراقبہ کا ہے. اس جگہ پر صرف 3 ہستیوں نے مراقبے کیے، چلے کیے، کلندر سائی نے، بھٹائی جی سائی نے اور میرے والد صاحب. اب دوران چلہ آپ کو بھوک ستائی، سب کچھ چلا گیا. ہم یہاں سے کہیں ہائی وے پہ پھنس جائیں تو پٹوا دیکھنے لگتے ہیں کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. اگر یہاں یہ 10 دن رکنا پڑ جائے، جب بنظیر کو شہید کیا یا اور واقعات ہوئے تو پھر 10 دن اگر رکنا پڑ جائے تو کیا کریں گے. جیسے ناران میں 1 ہفتے تک بند ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو لوگ اچھے خاصے لوگ لینے پہ مجبور ہو گیا. کچھ تو لوگ ہم کچھ نہ کچھ نہیں، گاڑیوں میں لیکن کچھ نہیں تھا، ATM بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اسی طرح دوران چلہ آدمی ہو تو آپ سمجھیں وہ لاتخب ہو جاتا ہے. تو جب وہ بھوک ستائی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک پلیٹ میں چوری اور ایک سیب آیا. جب وہ سیب آیا تو ہمیں کہا کہ آواز آئی، وہ سیب جو ہے وہ بی فاطمہ الزہرا نے وہاں سے بھیجا. آپ نے فرمایا کہ تم ہمیں ہر روز اپنی محفل میں یاد کیا، ہمارے نام پہ درود اور نذرانہ اور نیاز کیا کرتے تھے. آج تم پر مشکل آئی تو ہم تمہیں سیب دیں. یعنی کہ یہ واضح ہو گیا ایک بات سے کہ جو ہمارا عقیدہ اہل سنت عقیدہ ہے یہ مضبوط رہا کہ بھئی جب ہم روز نظر و نیاز کرتے ہیں اپنی خوشی سے، جب ہم مشکل میں ہوں گے تو وہ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہماری بہت دیداری کرتے ہیں، جو ان تک پہنچتا ہے، اسی لیے وہ بھی بھیج رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ سیب کھانے کے بعد مجھے کئی عرصے تک بھوک ہی نہ لگی. اس طرح سے بھوک نے نہیں ستایا، یہ نہیں کہ بھوکے ہی رہے، اس طرح سے بھوک نے نہیں ستایا جیسے اس دن ستایا تھا. آپ فرماتے کہ پھر دوران چلہ وہاں پر ایک میدان لگا، میدان میں صلاۃ والسلام کی آواز گونجنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ آوازیں گونجنا شروع ہوئی. بے تحاشا مرد، بے تحاشا عورتیں، بے تحاشا بزرگ سلام اور درود پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں پہ ایک گنبد نما سواری اتری. جب وہ گنبد نما سواری اتری، اس سواری میں سے جو شخصیت ظاہر ہوئی وہ آقا دونوں کی ذات تھی. پہلے چکر میں دیکھ ہی نہیں پایا، اتنا نور تھا کہ میں دیکھ ہی نہیں پایا. پھر آہستہ 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 نور آنکھوں میں کچھ روشنی آئی، کیونکہ وہ نور پیوست ہوا، پھر ان کو دیکھنے کے قابل ہوا، پھر انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ دستے مبارکوں پہ بیٹھ ہوئے. یعنی کہ ظاہر میں میرے والد صاحب کے جو پیر تھے، جو استاد تھے، وہ سلطان قوم رحمۃ اللہ علیہ، بڑی امام سرکار اور کلندر صاحب، ان تینوں نے پھر میرے والد صاحب کو حضور پاک کے قدموں میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. اب بتانے کا مقصد کہ یہ سارے سلسلے جتنے میں بتائیں کس بات پہ کہاں سے کہاں میں نکل گیا، اس بات میں نے شروع کی تھی وہ مقصد بتانے کا کہ جب آپ اپنے مرشد سے جڑ جاتے ہیں تو آپ ان کی تعظیم میں بھی اتنے پابند ہو جاتے ہیں. ہم جب تک صرف کلمہ گو ہیں تو ہم پہ ذمہ داری 5 ارکان آپ نے پورے کر لیے، آپ 20 بچوں کے ساتھ سوئیں، ختم ہو گیا. لیکن جب آپ کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو یا تو وہ سلسلہ صحابہ سے ہوتا ہے یا اہل بیت سے ہوتا ہے یا کاملین میں سے ہوتا ہے یا علماء حق میں سے ہوتا ہے، جو کہ سارے سلسلے آقا دونوں سے جا کے جڑتے ہیں. جب آپ کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو اپنے گفتار کو، اپنے کردار کو اتنا مضبوط کرنا پڑتا ہے. جیسے زید بھائی نے سنایا کہ جب یہ SHO تھے تو یہ
بڑی بڑی ان کو وہاں پہ آسانیاں تھیں، یہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے تھے اور کی انہوں نے. اب ریٹائر ہو گئے، یہ آسانیاں اب ان کو نہیں ملیں گی. کیوں؟ ذمہ داری تھی. اسی طرح سے جب تک ہم صرف کلمہ گو ہیں، ہم پہ 5 ارکان ہیں، لیکن جب ہم مومن ہو جاتے ہیں، کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو ہماری زبان کے ساتھ ہمارا قلب بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے. بے شک. جب قلب بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو ہم پر ذمہ داری صرف یہ نہیں رہتی کہ تم نے کرنا ہے، پھر ہم پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم نے سب کو یہ اس عمل کی طرف لے کر آنا ہے. جس طرح سے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ جب کلمہ گو گناہ کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے. جب کلمہ گو گناہ کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے. اگر اس نے گناہ کا سوچا ہے اور ترک کر دیا گناہ کرنا تو پھر اس کا لکھا نہیں جائے گا کہ سوچا ہی تھا نا، خیر ہے، کیا تو نہیں. لیکن جب وہ مومن سوچ ہی لے کہ مجھے گناہ کرنا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے. اب وہ گناہ کرے یا نہ کرے، سوچ میں لکھا جاتا ہے. تو پوچھا کہ والد صاحب ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب کلمہ گو جو ہوتا ہے، جب مسلمان ہے صرف کلمہ گو ہے، اس کا دل ہم وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اس میں ہر دل کے اس کے موجود کے اندر دنیا داری کی ہوتی ہے، حساب سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم وقت اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ زیادہ ٹائم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. تو جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے ہاں بھی اس نے عمل کر لیا. لکھ لو. مومن جس کا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو گناہ کرنے کے لیے ذکر سے غافل ہونا پڑتا ہے. تو 100 دم غافل، ایک دم غافل 100 دم غافل. یعنی کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گناہ کی نیت سے، تو وہ گناہ کرے نہ کرے وہ گناہ لکھا جائے. اب یہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو صرف اولیاء کرام ہمیں بیان کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اہل سنت کے بہترین اکابر اچانک کہنے لگے کہ امام حسین تو مظلوم ہی تھے. جب کربلا میں شہید ہوئے تو مظلوم ہی نہیں تھے. ارے یہ تذکرہ کہاں سے نکالنا ہے؟ اس کے بعد ایک اور حضرت اٹھے کہ جب باغ فدق کا معاملہ تھا تو بی بی فاطمہ زہرا خطاب پر تھی. یہ کہاں سے نکال کے لا رہے ہو؟ اور پھر کاتب وحی بھی لے آئے کہ جی اب کاتب وحی کے عرس بھی منائے جائیں گے. ہمیں ان سے اختلاف نہیں. کیوں؟ کہ وہ صحابی رسول ہیں. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول سے کتن کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ آپ کی ذات کو ظاہری طور پر انہوں نے دیکھا ہے. آپ ان میں سے ہیں جن کے لیے آقا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جب آقا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے روپ میں میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تو اگر ان کو کوئی بہکانا بھی چاہے تو نہیں بہکا سکتا. کیوں؟ کہ آقا تعالیٰ کو اصل روپ میں دیکھ چکے. ان صحابہ میں سے باقی جو جنہوں نے حضور پاک کو ظاہری زندگی میں نہیں دیکھا ان میں شک آ سکتا ہے، ان میں شک نہیں ہے. ان میں سے لہٰذا ان کی تعظیم ہے. لیکن ان کو کسی کے کاندھے پہ بٹھا دینا، اہل بیت کے کاندھے پہ بٹھا دینا کہ سنو یہ غلط ہے، قطعاً غلط، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ وہاں ہے. تو مقصد جب ایسے معاملات آ جائیں اور آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اسی طرح کے کاموں میں، تو سوچیں کہاں جائیں گے آپ، کس طرف نکل پڑے ہیں. ہمیں اپنے کردار گفتار کے ذریعے اچھا کچھ جیسے حضرت نے کہا کہ جی مولویوں کو سمجھائیں. ہماری علماء چیئرمین بھی ہیں، شاید ناگوار گزرے یا گزرے جیسا بھی ہے. جب 72,000 علماء نواسے پہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ مار دو، اب میں کس مولوی کے پیچھے لگوں؟ جب صرف 60 سال کے بعد ہی یا 50 سال کے بعد ہی، یہ بھی کبھی کنفرم نہیں کہ کتنے سال بعد، ٹھیک ہے نا، تو جب اتنے 55 سال بعد ہی نواسہ مار دیا جائے اور وہ بھی جید علماء کے فتوے پہ، تو اب میں کس علماء کو قائل کروں؟ کس علماء سے کہوں کہ ہماری بھی بات سن لو؟
ابھی تک علماء سے یزید کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یزید حق پہ تھا یا غلط تھا. کیا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. تو بھائی گور شاہی تو آج 100 سال بعد والی کہانی ہے. گور شاہی کا تذکرہ ابھی 100-200 سال چلے گا. ٹھیک ہے نا, ابھی تو شروع ہوا ہے. ابھی